الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. حدیث نمبر 29۔ اس حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مناقب میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، کہ میرے صحابہ میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان معاذا یأتی یوم القیامہ امام العلماء برتوہ، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن اس شان سے آئیں گے کہ میری امت کے علماء کی قیادت کر رہے ہوں گے، سارے علماء ان کے پیچھے ہوں گے اور یہ ان سب سے آگے ہوں گے، اور اتنا آگے جیسے تا حد نگاہ ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ ان سے مروی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کچھ طرق سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سوال انہوں نے سفر میں کیا تھا، کوئی سفر جاری تھا، نبی علیہ السلام بھی سوار تھے اور یہ بھی سوار تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ میری سواری نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ جائے اور بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو اور میں یہ سوال کر لوں۔ بالآخر یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے، اور نبی علیہ السلام ان کا آنا بار بار کوشش کرنا بھانپ گئے تھے۔ پوچھا کہ ما حاجتک یا معاذ، اے معاذ آپ کی کیا حاجت ہے؟ عرض کیا کہ جئتک فی حاجت ہی امرضتنی واثقلتنی، میں جو حاجت لے کر آیا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس حاجت نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور مجھے بوجھل کر دیا ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہاری حاجت ہے، تمہیں کس چیز نے بیمار کر دیا؟ تب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، مجھے وہ عمل بتا دیجئے، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، بعمل اس عمل کی، یباعدنی یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو یہ سیدنا معاذ کی حاجت تھی، جس کے بارے میں سوچ سوچ کر بیمار پڑ چکے تھے کہ وہ کون سا ایک بندھا ٹکا ضابطہ ہے جسے اپنا کر جہنم سے بچاؤ ممکن ہے اور جنت کا داخلہ آسان ہو جائے۔ اب یہ سوال ان کا ایک ہی جملے میں سامنے آ گیا، یعنی جہنم سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن عظیم، معاذ تم نے ایک ہی جملے میں سوال تو کر دیا، لیکن بہت بڑا سوال ہے یہ۔ سألت عن عظیم، بہت بڑے مقصد کا تم نے ایک سوال کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک جملہ ہے، لیکن یہ سوال بہت بڑا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ ذرا معاذ کا سوال تو دیکھو کہ ایک ہی جملے میں جہنم سے بچاؤ اور جنت کو حاصل کرنے کا راستہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ معاملہ تو بہت مشکل ہے لیکن آسان بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، یہ آسان بھی ہے
علی من یسرہ اللہ علیہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے تو پھر بہت ہی آسان ہے، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کا ایسا ارشاد ہے، ایسا فرمان ہے جو اس کے ایک بڑے احسان اور بڑی محبت اور پیار کا مظہر ہے۔ یسرا سے مراد شریعت مطہرہ جو آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، اور نیسرہ یعنی مزید آسان کر دیں گے۔ دین آسان ہے، مزید ہم اس پر چلنا آسان کر دیں گے۔ تو اللہ کی توفیق اگر شامل حال ہو تو جتنے بھی امور اسلام ہیں، امور دین ہیں، ان پہ چلنا اور ان کو اختیار کرنا بہت ہی آسان ہو سکتا ہے اس کی توفیق سے۔ اور اس کی توفیق اگر نہ ہو تو آسان سے آسان کام مشکل محسوس ہوتا ہے، جبکہ بعض بندے والعیاذ باللہ اللہ ان کے بارے میں چاہتا ہی نہیں کہ وہ میرے دربار میں آئیں، میرے سامنے سجدے کریں، میرے گھر آ کر حج کریں، اللہ چاہتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال ہو تو یہ کام بہت آسان ہو سکتا ہے۔ معاذ، اب آپ نے معاذ کے سوال کا جواب دیا کہ 5 امور ہیں، انہیں اختیار کر لو تو جہنم سے بچاؤ ممکن ہوگا اور جنت کا حصول آسان ہوگا۔ یعنی معاذ نے آپ سے سوال کیا اور آپ ہی نے اس کا جواب دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ سوال آپ ہی سے ہوگا اور دین کا فہم آپ ہی سے لیا جائے گا۔ آپ موجود ہوں تو آپ کی ذات اقدس سے رجوع ہوگا، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر آپ کی احادیث مبارکہ ان سے تعلق اور رابطہ ہوگا۔ چنانچہ یہی ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، وما ترکت من شیء یباعدکم عن النار الا وقد حدثتکم بہ، کہ جنت میں پہنچانے والی ہر چیز میں نے بیان کی ہے، اور جہنم سے دور کرنے والی ہر چیز بھی میں نے بیان کی ہے۔ اگر کوئی شخص جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے اور جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر میرے ہی بیان پر اکتفا کرے، میری احادیث پہ اکتفا کرے، آگے اور پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہ ایک ضرورت ہے ہر انسان کی، یہ اور کسی کا کام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ چنانچہ آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی بات یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خالص اسی کی عبادت ہو جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہو۔ اور یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو ہم نے حدیث جبریل میں پڑھا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، وہ اکیلا معبود حق ہے۔ تو یہ ایک اساسی مسئلہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو کسی قسم کا۔ بتقیم الصلاۃ، اور دوسری چیز نماز قائم کرو، بتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، بتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، بتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، یعنی وہی ارکان خمسہ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مکلف، ایک مسلمان، اس کی اول ذمہ داری ارکان خمسہ پر توجہ دینا ہے، جن کو اسلام کے ستون قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ انہی ارکان کو سمجھے، انہی کو اپنائے، ان پر عمل کرے۔ اور یہ حدیث اس بات پر واضح حجت ہے
کہ ان 5 امور کو اپنانے والا جہنم سے بچ جائے گا اور جنت کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ایک مکلف کی اولی ذمہ داری ان ارکان 5 کو سمجھنا، اور جو طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ارکان کے حوالے سے، اسے اپنائے رکھنا یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ تو اس طرح سیدنا معاذ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ آگے ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون۔ معاذ کے سوال کا جواب مکمل ہو چکا تھا، آپ نے پھر معاذ کو کچھ اور علم دینا چاہا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو معاذ سے بڑی محبت تھی، اور ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کو جو ہے وہ کچھ دینا چاہتا ہے تو سب سے بہتر جو ایک عطیہ اور تحفہ ہے وہ دین کی باتیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کی بنیاد پر سیدنا معاذ کو کچھ اور دین کی امور بتائے۔ فرمایا کہ الا ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ الا ادلک، تمہاری رہنمائی نہ کروں، تمہیں نہ بتاؤں؟ رہنمائی کس چیز پر؟ علی ابواب الخیر، خیر کے دروازوں پر۔ کیا تمہیں بتاؤں کہ خیر کے دروازے کیا ہیں؟ کتنی خیر؟ خیر مطلق، خیر مطلق، ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی خیر کے دروازے آپ کو بتا دوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ جتنی بھی خیر ہے وہ ساری ایک مقام پر بند ہے اور دروازے مقفل۔ خیر موجود ہے، وہ دروازے کھلیں تو آپ اس خیر تک پہنچ سکیں۔ تو اے معاذ، وہ دروازے مجھ سے آج سن لو کہ وہ کون سے دروازے ہیں جن کو آپ کھول لیں اپنے عمل کے ذریعے، تو پھر خیر کے خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہو۔ فرمایا کہ 3 دروازے ہیں۔ الصوم جنۃ، ایک یہ کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ یہاں روزے سے مراد نفلی روزے، کیونکہ رمضان کے روزوں کا ذکر گزر چکا ہے پیچھے ارکان 5 میں۔ تو الصوم جنہ، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرو۔ یقیناً یہ روزہ بڑی ایک افضل عبادت ہے اور یہ ڈھال ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں ڈھال ہے گناہوں کے مقابلے میں اور شیطان کی شرارتوں کے مقابلے میں، اور قیامت کے دن ڈھال ہوگا جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ میدان محشر میں مجرمین، مشرکین اور کفار بھرے پڑے ہوں گے، اور جہنم انہیں دیکھ دیکھ کر بھڑکے گی، شعلے اور چنگاریاں پھینکے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، لگے گا غصے سے پھٹ جائے گی۔ یقیناً یہ ایک بڑا ہولناک منظر ہوگا، مگر وہ لوگ مطمئن ہوں گے جن کو دنیا میں روزے سے محبت تھی کہ روزہ ان کی ڈھال بن کر ان کا کام کرے گا، انہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی، تشویش سب کو ہوگی، مگر جنہوں نے روزے کو اپنی ایک عادت بنا لیا، اور خاص طور پہ جو مناسبات کے روزے ہیں، ایام بیز کے 3 روزے، ہر ہفتے پیر کا اور جمعرات کا روزہ اور دیگر مسنون روزے، یقیناً ان کے لیے یہ ڈھال قیامت کے دن موجود ہوگی جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے گی اور ان کو ہر قسم کی تشویش سے محفوظ رکھے گی۔ تو روزہ، فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، اور یہ پہلا خیر کا دروازہ ہے۔ اور دوسرا والصدقۃ تطفئ الخطیئہ
کما یطفئ الماء النار، صدقہ نفلی صدقہ، پیچھے فرضی زکوٰۃ کا ذکر ہو چکا ہے، نفلی صدقہ بھی ابواب خیر میں سے، خیر کے دروازوں میں سے۔ اور اس نفلی صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ تطفئ الخطیہ، یہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح جو نفلی صدقہ ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں غضب الرب کا ذکر بھی آتا ہے کہ روزہ جو ہے اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو اور اس کی ناراضگی کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ روزے کا فائدہ۔ اور تیسرا جو باب خیر ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، وہ ہے بندے کا نماز پڑھنا رات کی تنہائیوں میں، نفلی نماز، تہجد یا قیام اللیل کا اہتمام کرنا، رات کو تاریکی میں اور تنہائی میں اس نماز کا اہتمام کرنا، یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے۔ اور جس شخص کو اس کے اہتمام کی توفیق مل گئی، یقیناً وہ اس کا یہ عمل بڑا قابل قدر قرار پائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے استشہاداً قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں متقین اور اس کے مقربین، ان کے پہلو راتوں کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل سردی کا سیزن ہے اور بستر نرم ہوتے ہیں اور گرم بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً جو بندہ پرواہ کیے بغیر بستر کو چھوڑ دے اور مصلی کی پشت پر سوار ہو جائے اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کے لیے اور اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، تو اس عمل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، بڑا پسند کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ایسے یہ جو بندے ہیں جن کے پہلو رات کو جدا ہوتے ہیں بستروں سے، کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن ان کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے، اور کیا ان کے لیے اللہ نے پروگرام بنا رکھا ہے، اور کس طرح ان کی ضیافتیں کرنی ہیں اور مہمان نوازیاں کرنی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جزا ہے، یہ عمل کے عین مطابق ہے۔ عمل کیا تھا؟ چھپ کر قیام اللیل کا اہتمام کرنا، کمرے میں تنہا ہے، اندھیرا ہے اور اکیلا ہے، تنہائی کی عبادت اور اندھیرے کی عبادت، کسی کو کان و کان خبر نہیں، اور وہ اس نماز کا اہتمام کر رہا ہے، تو اللہ ایسے بندے کے اجر کو چھپا لیتا ہے، کسی کو اس اجر کی خبر نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر 2 نفل ہی پڑھ لے تو کتب من الذاکرین، اس کا شمار ذاکرین میں ہوگا، غافلین میں نہیں، بلکہ ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو یہ 3 ہیں ابواب خیر۔ سمجھو کہ خیر کے خزانے بند ہیں اور دروازے مقفل ہیں، انہیں کھولنا چاہتے ہو تو ان 3 اعمال کا اہتمام کرو، نفلی صدقہ، نفلی روزہ اور تہجد کی نماز، بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ جی۔ ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو اور علم دینا چاہا۔ جو سوال لے کر آئے تھے وہ تو اس کا جواب تو شروع میں ہو چکا تھا، مزید کچھ علم دینا چاہا۔ کیسی محبت تھی اور کیسا پیار تھا جناب معاذ سے۔ فرمایا کہ الا اخبرک کہ براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ
صنامہ، تمہیں خبر نہ دوں اس دین کے سر کی، کہ دین کا سر کیا ہے؟ سر کی اہمیت تو جانتے ہو نا، اگر سر اتار کے پھینک دیں تو باقی جسم جو ہے ایک بے جان اور مردہ ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ تو تمہیں میں بتاؤں کہ وہ کون سا نقطہ ہے جو پورے دین کا سر ہے؟ وہ نقطہ اگر موجود ہے تو دین زندہ اور تابندہ ہے، اور وہ نقطہ اگر ہٹ جائے، ہٹا دیا جائے، الگ کر دیا جائے تو سارا دین تمہارے لیے ایک مردہ ڈھانچہ بن جائے گا، اور باقی جو اعمال ہیں بالکل ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسے ایک مردار کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں تمہیں بتاؤں اس دین کا سر کیا ہے؟ وہ عمود ہی، اور اس کا ستون کیا ہے؟ عمود وسط کا ستون، جس پر زیادہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی خیمے کے چاروں طرف جو ہیں وہ کچھ ستون سہارے ہوتے ہیں، مگر مرکزی ستون وسط میں ہوتا ہے۔ تو تمہیں بتاؤں اس پورے دین کا جو وسط کا ستون ہے، درمیان کا، سینٹر کا، وہ کیا چیز ہے؟ بذروت صنامہ ہی، اور تجھے بتاؤں کہ اس دین کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے؟ اس دین کا کوہ ہمالیہ سب سے اونچی چوٹی، اور چوٹیوں کو سر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں آج تمہیں یہ 3 مسائل اور بتانا چاہتا ہوں، ایک دین کا سر، اور دوسرا اس دین کا عمود، وسط کا ستون، اور تیسرا جو ہے اس دین کی سب سے اونچی چوٹی۔ ویسے ذروۃ الصنام اونٹ کی کوہان کو بولتے ہیں، چونکہ کوہان ان اونٹ کی سب سے اونچی چیز ہوتی ہے، اس لیے اونچی چوٹی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے مزید 3 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 اس دین کا سر، فرمایا کہ راس الامر الاسلام، اس دین کا سر جو ہے وہ اسلام۔ یہ اسلام اگر ہے تو پورا دین سلامت ہے، زندہ ہے، اور اسلام کو اگر اتار کے پھینک دو، جیسے سر اتار کے پھینک دیا، تو باقی یہ پورا جسم ڈھانچہ بن جائے گا مردار۔ تو اسلام اس دین کا سر ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس دین کا سر جو ہے وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ اس دین کا سر ہے۔ اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام سے مراد الاستسلام للہ، الاستسلام للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے استسلام، اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا، اس اکیلے معبود کے لیے۔ الاستسلام للہ بالتوحید، عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا، والانقیاد له بالطاعہ، اور اطاعت کے ساتھ اس کی پوری پیروی کرنا، پوری اطاعت کرنا، والبراءۃ من الشرک، اور تیسری چیز ہے شرک سے برات، شرک سے پوری طرح بری ہو جانا، یہ اسلام ہے۔ یہ چیز اگر آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے تو سمجھے کہ سر اتار کے پھینک دیا گیا، اور باقی پورا ڈھانچہ آپ کا ایک مردار ہو جائے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بڑی ایک اہم نقطہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جس کو پلے سے باندھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ایک حرز جان بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک لازمی اثاثہ بنا لیں، ایک لازمی اس کو جزو لا ینفک زندگی کا قرار دے دیں، جو آپ نے یہ تعلیم دی۔ اور فرمایا کہ عمود جو ہے، عمود جو وسط کا ستون ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اگر چھوڑ دو گے اور اس میں کوتاہی کرو گے تو سمجھے وہ ستون ہٹا لیا گیا تو خیمہ گر جائے گا۔ اور اس کی جو چوٹی سب سے اونچی وہ جہاد ہے، جہاد، جد و جہد، جد و جہد، جیسے حالات کا تقاضا، بعض اوقات حالات کا تقاضا زبان کے جہاد کا ہوتا ہے، بعض اوقات حالات کا تقاضا مال کے جہاد کا ہوتا ہے، بعض اوقات حالات کا تقاضا قلم کے جہاد کا ہوتا ہے، اور بعض اوقات حالات کا تقاضا سنان، تلوار اور نیزے کے جہاد کا ہوتا ہے۔ جیسی متقاضیات ہوں
ویسے جدوجہد پیش کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ دین اسلام کی چوٹی ہے. جی. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. جزاک اللہ خیر. پھر آپ نے فرمایا، یعنی معاذ کو اور یہ قیمتی ہیرے اور جواہرات دے رہے ہیں اور علم عطا فرما رہے ہیں. اے معاذ، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اب تجھے خبر دوں اس تمام جو اب تک ذکر ہوا اس کے ملاک کا. ملاک ملک سے مالک، کنٹرولر، ایک ایسا نقطہ جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے کہ وہ نقطہ اگر قائم ہے، صحیح ہے، تو تمام چیزیں درست اور قابل قبول. اور وہ اگر آپ ختم کر دے اور اس کے منافی آپ کام کر بیٹھیں تو سمجھے کہ دین سارا بگڑ جائے گا اور فساد کا شکار ہو جائے گا. اور یہ اہم نقطہ آ گیا. اب تک کیا ذکر ہوا؟ توحید، رسالت، نماز روزہ، حج زکوٰۃ اور نفلی صدقہ، نفلی روزے، تہجد، جہاد، یہ سارے یعنی پورا دین ذکر ہو چکا. جنت کا پروگرام بیان ہو چکا ہے. اور اب آخری جو آپ نے بات فرمائی کہ اس پورے دین کا ملاک کیا ہے. قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے، یہ تو بہت ہی اہم نقطہ ہے. فرمایا کہ فاخذ بلسانہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی، اپنی زبان باہر نکال کے پکڑ لی اور وقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، اسے روک لو، زبان کو روکے رکھو، زبان کو روکے رکھو. کف علیک ھذا، زبان کو روکے رکھو، اور ایسی کو بات زبان سے ادا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے. قلت، میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم پکڑے جائیں گے کس چیز سے؟ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، اس پر پکڑ ہو سکتی. یہ چھوٹی سی زبان چلتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے ہر قسم کی، تو کیا زبان پر مواخذہ ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے؟ فقال، فرمایا ثقلتک امک، تیری ماں تجھے گم پائے. یہ اہل عرب کی زبانوں پر ایک محاورہ ہوتا تھا. یہ بھی ایک شفقت اور پیار کا اظہار، جیسے باپ اپنے بچے کو بعض اوقات یعنی کوئی ایسا جملہ کہتا ہے جو ایک بظاہر ایک بد دعا محسوس ہوتی، پر بد دعا حقیقتاً نہیں ہوتی، وہ ایک پیار کا اور شفقت کا انداز. جیسے کہے کہ وہ نامراد ادھر آؤ، یہ نہیں کہ وہ بد دعا دے رہا ہے کہ تیری مرادیں پوری نہ ہو، بلکہ یہ زبان پر کچھ جملے ہوتے تھے جو ایک طرح کی شفقت کا ایک اظہار ہوتا تھا بڑے کی طرف سے چھوٹوں کے لیے. وہ کہ ثقلت کا امک، کہ تیری ماں تجھے گم پائے، یہ حقیقتاً بد دعا مقصود نہیں ہے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور کیا لوگوں کو، یکبو کا معنی اوندھا کر کے گرانا، یکبو کا معنی اوندھا کر کے گرانا لوگوں کو، فی النار، جہنم میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، ان کے چہروں کے بل اوندھا کر کے جہنم میں لوگوں کو گرانے والی کون سی چیز ہے؟ یا آپ نے چہرہ کہا یا مناخر کہا، مراد ایک ہی ہے، اوندھا کر کے گرانا، ناک کے بل یا چہرے کے بل.
لوگوں کو جہنم میں اوندھا کر کے گرانے والی کون سی چیز ہے؟ حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی جو کمائی اور زبانوں کی جو ان کی کھیتی ہے، جو ان کی زبانوں سے الفاظ نکلتے ہیں، جملے نکلتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں وہ چیز پھینکے گی۔ تو یہاں بتوفیق اللہ حدیث مکمل ہو گئی۔ جو آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ پورے دین کا ملاک جو ہے وہ زبان کے پاس ہے، اور زبان ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی پوری عمر کی محنت برباد کر سکتی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک بندہ نیک عمل کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے نیک عمل کرتے کرتے، اور پھر ثم یتکلم بکلمۃ، پھر ایک بات بولتا ہے، ایسی بات کہ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفہ، کہ وہ ایک ہی جملہ، ایک ہی بول اسے جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا۔ یہ کہاں نیکیاں کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ چکے کہ ایک قدم اٹھائے اور داخل ہو جائے، لیکن ایک جملہ ایسا بول دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اور ایک جملہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عمل کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، اور اللہ رب العزت اسے ایک جملے کی وجہ سے اس شخص پر اپنی ناراضگی، اپنی لعنتیں، پھٹکاریں برساتا رہتا ہے، اور برساتا رہے گا قیامت تک۔ ایک جملہ، ایک بول ایسا جو قیامت تک اس کے لیے لعنتوں کا باعث بنا رہے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورے دین کا ایک کنٹرولر، ملاک قرار دیا ہے، جو بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ اپنی زبانوں پر توجہ دیں اور زبانوں کے معاملے پر ہم خوب غور و فکر کریں۔